یوم تکبیر کے خالق قائد اعظم فورس کے بہادر سپاہی 100 سال سے زائد عمر کے بزرگ رائے بشیر احمد، جنہوں نے صدیوں پرانی نوادرات پر محیط اپنا میوزیم بنا رکھا ہے۔ مجھے محبت سے ان چیزوں سے، صدیوں پرانا کوئی سکہ 700 سال پرانی طب کی کتاب، ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن پاک ہے۔ قائد اعظم فورس کے سپاہی 100 سال سے زیادہ عمر کے بزرگ رائے بشیر احمد اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، اور انہوں نے ایک میوزیم بنا رکھا ہے گھر میں، جس میں صدیوں پرانی چیزیں جو ہیں، نوادرات جو ہیں، وہ انہوں نے کلیکٹ کر رکھے ہیں۔ تفصیلات ان سے جانتے ہیں، کیونکہ یہ یوم تکبیر کے خالق بھی ہیں۔ جب قائد اعظم صاحب آئے نا یہاں، ایک دفعہ وہاں مینار پاکستان کے پاس جگہ تھی، ایک دفعہ ہی آیا ہے، ہاں بمبئی سے آئے، بمبئی سے، تو ان کے پاس اپنی ہندو اور سکھوں سے علیحدہ ہو گئے سے، ان تنظیموں پچھلی جماعتوں سے پہلے ان سے وابستہ سے، ساریوں سے ایک ہی وہ نعرہ ہوتا تھا، ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ایسا بھائی بھائی۔ آپ یوم تکبیر کے جو نام ہے یہ آپ نے سلیکٹ کیا تھا؟ جی میں نے بے کیا تھا یوم تکبیر کا، میں نے 2-3 نام ویسے بھیجے تھے، مختلف اپنے بچوں کے نام، اس پہ نعرہ بھج گیا یوم تکبیر پہ۔ پرانی چیزیں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، صدیوں پرانی ہیں، سالوں بہت زیادہ پرانی چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ یہ شوق پیسہ مجھے شروع سے ہی ہے، جب صدیوں پرانا کوئی سکہ مل جائے، کچھ مل جائے، یہ ایسے نہیں کہ یہ خدا داد، کوئی مجھ میں ایک جذبہ تھا اور مجھے محبت تھی ان چیزوں سے۔ اسی طرح میں اب ایک بھیڑ ہے، سب سے بڑا بھیڑ کہتے ہیں ماؤنٹس کو، سڑک کے ساتھ آپ کے جو آفس آباد کو جاتی ہے، اب سیم پہ علیحدہ، اس کے ساتھ وہ رستہ بھی بنایا ہے، اس بھیڑ کو اٹھا کے سڑک پہ پھینکنا، میں اس کا متولی ہوں، اس دربار کا۔ اچھا، آپ مصنف بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، آپ نے نظمیں بھی لکھی، کتاب بھی لکھی، وہ کب شوق پیدا ہوا، کیسے پیدا ہوا؟ جب پہلی 4تھی جماعت میں تھا نا، اپنے اسکول میں، ہمارے اپنے ڈیرہ میں پنجال جسے کہتے تھے، تو وہاں والد صاحب نے سکول بنوایا تھا، وہ لوئر مڈل تک تھا، 6 جماعتوں کا۔ یہ جو شوق تھا مجھے اس وقت بھی تھا، ہر چیزیں اکٹھی کرنا، کلیکشن کرنی۔ سکے ہیں آپ کے پاس پرانے دور کے؟ جی ہاں، بہت پڑے ہیں۔ اور یہ ریڈیو جو پڑا ہوا ہے، یہ کتنا عرصہ پرانا ہے؟ یہ بہت پرانا ہے، میں گیا یہ خریدنے مال روڈ کے پاس، ایک ہال روڈ، یہ 6 بینڈ کا ہے میرا خیال ہے، کہ 5 بینڈ کا، ان پہ ایریل لگانا پڑتا تھا، سری لنکا کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا تھا پہلے۔ ہمارے پاکستان کے پاس کوئی جو ہم یہاں وہاں سندھی گئے تھے، غلام محمد براج میں زمینیں آباد کرن، میں بھی ان کے ساتھ تھا، میرے بھائی بھتیجے، تو وہاں کوئی آواز نہیں جاتی تھی ادھر سے۔ اب آپ کے شوق کو کون پروان چڑھائے گا آپ کے بعد؟ میرے حفاظت ہی کریں گے، پروان کوئی بھی نہیں چلائے گا اسے۔ کہ یہ شوق آپ کو کیسے پیدا ہوا؟ جی یہ شوق تو بیسیکلی میرے دادا ابو کو ہے، اور پھر آگے ان سے آگے ہمیں یہ ٹرانسفر ہوا ہے۔ بس ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں ان کو اور ان کے شوق کو، ابھی وہ کافی ان کی ایج ہو گئی ہے، 100+ ہو گئی ہے، تو آگے ہم نے اس کو کنٹینیو کیا ہے۔ اس وقت آپ کے پاس کون کون سے جانور جو ہے وہ ہیں؟ یہ مختلف جانور اور پرندے ہیں، پرندوں میں مور ہیں، باقی فیزنٹ ہیں، تیتر ہیں، پیرٹس ہیں، اسپیروز ہیں، باقی یہ فینسی مرغیاں ہیں، چکور ہیں۔ آگے جانوروں میں ہرن ہے، پاڑا ہرن ہے، ہاگ ڈیئر، بلیک بک ہے، باقی گھوڑے ہیں، نیزہ بازی کے لیے دیسی نسل کے گھوڑے رکھے ہوئے ہیں، کیملز ہیں، باقی شوق سے گوٹس رکھی ہوئی ہیں، جن میں وہ ڈانسنگ گوٹس بھی ہیں۔ ماہانہ تقریباً کتنے اخراجات آ جاتے ہوں گے ان کی خوراک، ان کی دیکھ بھال کے لیے؟ کافی اخراجات لاکھوں میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، آپ کے پاس مور بھی ہیں، مور کتنی قسم کے؟ وائٹ پیکاک ہے، کیمیو ہے، بلیک شولڈر ہے، پیڈ ہے، انڈین ہے۔ نیزہ بازی کے لیے جو آپ نے گھوڑے رکھے ہوئے ہیں وہ کتنی نسل؟ ہمارے پاس ادھر پنجاب میں دیسی نسل یوز ہوتی ہے، پنجاب کی لوکل بریڈ ہے، دیسی گھوڑے، وہ نیزہ بازی میں یوز ہوتے ہیں، اور وہی ہم نے رکھے ہوئے ہیں۔
चारपाइयाँ और बैठने के लिए मूड़े रखे हुए हैं, चेयर्स रखी हुई हैं, बड़े पीढ़े बोलते हैं जिनको, वो रखे हुए हैं। वो बड़े कल्चरल और बड़े डिसेंट तरीके से जो है ना वो चीज़ें बनाई हुई हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि इतना बड़ा ग्राउंड होने के बावजूद हर चीज़ सलीके से पड़ी हुई है और सफाई का बड़ा जो है वो जो जानवर आपने रखे हुए हैं इनके लिए कुछ स्पेशल डॉक्टर वगैरह भी हायर किया हुआ है कि अगर किसी को कोई मसला बन जाए तो? जी जी बिल्कुल, इनकी प्रॉपर देखभाल करते हैं, मेडिसिन हमने रखी हुई हैं लाकर। अच्छा, आपके दादा से जो आपको ट्रांसफ़र हुई हैं चीज़ें, वो कितनी किस्म के जानवर हैं और उसके बाद आपने ख़रीदे, कम हुए या ज़्यादा हुए? एज़ इट इज़ है, सब कुछ एज़ इट इज़ चल रहा है। जो उन्होंने रखा हुआ था हमने उसको कंटिन्यू किया हुआ है। जी, ये तिब की किताब है जो 700 साल पुरानी है। इसमें तिब के नुस्खे लिखे हुए हैं, पुरानी जो कदीम फ़ारसी ज़बान है उसमें लिखे हुए हैं। और ये कुरान पाक है हाथ का लिखा हुआ। हमने अपने दादा अबू से जो सुना है उनके मुताबिक ये 600 साल पुराना उन्होंने हमें बताया है कि ये 600 साल पुराना हमारे परदादा से उन्होंने लिया था और आगे ये उन्होंने अपने पास इसको संभाल कर रखा हुआ है। ये उनकी अपनी शायरी की किताबें हैं। बाकी ये विजिटर बुक है, जो इधर विजिटर्स आते हैं उनके तासरात हैं जो इधर देखते हैं। और ये उनकी नवाज शरीफ की शुक्रिया की चिट्ठी पड़ी हुई है यौम तकबीर वाली, जो वो खुद बता कर गए हैं। और बहुत सी चीज़ें हैं, जब वो बताते थे तो वो तो बहुत बेहतर हालत में उसको एक्सप्लेन करते थे।